السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس خاص سیریز کی پہلی ایپیسوڈ میں ہم ایک زبردست اور دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم قرآن پاک کے چھپے ہوئے راز اور علم کی گہرائیوں میں جا کر ایک ایسے عبادت پر روشنی ڈالیں گے جو نہ صرف روح کو بلکہ جسم کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور یہ ویڈیو اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ ہم روزمرہ کے علم اور ٹیکنالوجی کی مثالوں کے ذریعے سے قرآن کی حکمتوں اور اس کے اصل رازوں کو سمجھیں گے، تاکہ ہر ویور کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے اور نماز کے پوزیشنز اور خاص کر کے سجدہ کے راز جان کر آپ خوشی ہو جاؤ گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا، اور پہلے مجھے یہ کیوں پتہ نہیں تھا۔ تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اب میں اللہ کے پاک اور عظیم نام سے شروع کرنا چاہوں گا۔ تو یہ قرآن صرف عبادت یا روحانی تربیت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی، علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی سب پر حکومت کرتا ہے، اور اللہ کی کتاب ہر فیلڈ میں ہدایت دینے والا ایک ذریعہ ہے۔ اور آج ہم ایک ایسی عبادت پر تفصیلی گفتگو کریں گے جو روحانی طور پر بے مثال ہے، مگر جسم کے اندر بھی کیمیکل ری ایکشنز اور انرجیٹک بدلاؤ پیدا کرتی ہے۔ یہ اب ذرا سوچئے، جب انسان ایم آر آئی اور ایڈوانس ٹول سے اپنے جسم کی انٹرنل حالت دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی سسٹم اور قرآن کی ٹیچنگ سب سے بہترین ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ مثالوں کے ساتھ جانیں گے، مثالوں کے ساتھ ایکسپلور کریں گے، تاکہ سب کو آسان زبان میں سبق مل جائے انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں آج کل مائکرو چپس کی لڑائی چل رہی ہے، مگر اصل بات سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ مائکرو چپ ایک چھوٹی سی سلیکون کی شیٹ ہوتی ہے جو ہر الیکٹرانک چیز جیسے کہ موبائل، کمپیوٹر اور گاڑی وغیرہ میں لگا ہوتا ہے آج کل کے ماڈل، اور یہی ڈیوائس کو انٹیلیجنٹ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی کی وائپرز بارش میں خود بخود چلنے لگتی ہیں، خود بخود چل پڑتی ہیں، اور موبائل خود بخود آٹو کریکٹ کر دیتا ہے، اور کمپیوٹرز ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی آرکیٹیکچر ان سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن نے انسانوں کو نام اور نالج کی وہ بنیاد بتائی ہے جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور اب لوگ وقت کے ساتھ ہر چیز کی اصلی صورت سمجھ رہے ہیں، اور سائنس بجائے قرآن کو فالو کرے۔ خود قرآن نے سائنٹسٹوں کو چیلنج کیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یبینہ لہم انہ الحق، جس کا ترجمہ ہے ہم انہیں اپنی نشانیاں زمین پر اور خود ان کی ذات میں دکھائیں گے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ قرآن ہی اصلی سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں ایک بہت ہی خاص قرآنی کوڈ کے بارے میں جو ہے الف لام میم۔ بہت عرصے سے لوگ تفصیل میں صرف گزر رہے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر پوری طرح سے انہیں سمجھنے میں سبھی ناکام رہ گئے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ قرآن کا ایک جیو انجینئرنگ کوڈ ہے جس میں انسان کی ہر موومنٹ کو سائنٹیفک طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ ایک شاندار مثال ہے جو قرآن نے ایوولوشنری سائنس اور کوڈنگ اور آرکیٹیکچر سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم الف لام میم کی تفسیر اور اس کے ڈیزائن اور اس کے پریکٹیکل اثرات پر ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ انفارمیشن ریسرچ میری بڑی ہی محنت کا نتیجہ ہے، جسے آپ تک پہنچانا ایک بہت ہی بڑی خدمت ہے، دین کی بہت ہی بڑی خدمت ہے، اور یہ قرآن کا نیا راز ہے جو آج کی ٹیکنالوجی ایرا میں سمجھ آتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام میں، قعود میں اور جنب پر۔ اور اگر آپ غور سے سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی تمام حرکتیں صرف 3 پوزیشنز میں ہوتی ہیں۔ پہلا ہے قیام، کھڑا ہونا، اور قعود، بیٹھنا، اور سائیڈ میں ہونا تیسرا۔ اور ہر ایکشن، ہر کام، چاہے وہ عبادت ہو یا روزمرہ کی ایکٹیویٹی ہو، انہی 3 پوزیشنز میں ہم کرتے ہیں۔ جیسے نماز کے اندر بھی آپ سب کچھ موومنٹ انہی میں کرتے ہو، انہی 3 میں کرتے ہو، قیام، رکوع اور سجدہ۔ اور یہ ایک ڈیزائن ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے سیٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے رکوع،
جو اصل میں قعود یعنی بیٹھنے کی ایک فارم ہے، یعنی جسم کا ایک حصہ ورٹیکل ہوتا ہے اور دوسرا حصہ ہاریزونٹل ہوتا ہے، اور میڈیکل سائنس میں اس موومنٹ کو ایل شیپ بھی کہتے ہیں، یا پھر اسے آپ ایک جیومیٹریکل پیٹرن سمجھ سکتے ہو۔ تو سجدہ پھر انسان کی تمام انرجی کو اللہ کے لیے اتار دیتا ہے، جس نقشے کو قرآن نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ الف لام میم کے اندر بھی ہر انسانی موومنٹ کا ڈیزائن ہے؟ یعنی انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ قیام میں ہوتا ہے، وہ سیدھا ورٹیکل لائن میں ہوتا ہے، اور جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ قعود میں ہوتا ہے، ہاف ورٹیکل اور ہاف ہارزنٹل شیپ میں ہوتا ہے، جیسے ایل یا پھر لام شیپ ہو، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا جسم کمپلیٹ ہارزنٹل ہو جاتا ہے، جو انسان کی ایکسٹرنل ہیوملٹی اور سبمیشن کا سائن ہے۔ سائنس بھی پروو کرتی ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو بلڈ سرکولیشن، برین کیمسٹری، ہارمونز، موڈز سب کچھ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت ہے کہ ہر عبادت انسانی جسم کی آرکیٹیکچر کے ساتھ سنکرونائزڈ ہے۔ آپ سوچیں، انسان کی ہر پوزیشن ویدر اسٹینڈنگ، سٹنگ اور لائن ڈاؤن اصل میں اللہ کے بنائے ہوئے سسٹمز کی نشانی ہے، اور انسان کی کامیابی، پیس اور ہیپینس ان پوزیشنز پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور نماز کی ہر پوسچر کا مطلب ہے اور فائدہ ہے، جیسے قیام کا مطلب طاقت اور لیڈرشپ ہوتا ہے، اور رکوع کا مطلب ہوتا ہے ہیوملٹی اور لرننگ، اور سجدہ کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر اور میکسیمم پیس۔ اور آج کے ویڈیو میں آپ کو یہ کانسیپٹ مزید آسان طریقے سے سمجھاؤں گا، اور ہر ایگزامپل میں نے زندگی سے لی ہے، اور ہر چیز اللہ کے سسٹم کے مطابق ہے۔ تو قیام، رکوع اور سجدہ، یہ تین موومنٹس نماز کی تین سٹیجز اور انسان کی زندگی کی تین بنیادی سٹیجز ہیں۔ رکوع میں انسان بے نیاز ہو کر اللہ کے حضور میں جھکتا ہے، اس کا جسم ایک ایل بنا لیتا ہے، اور اسی کو لام بھی کہتے ہیں۔ اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ بالکل زمین پر جھک جاتا ہے، اور اس کا جسم بالکل ہارزونٹل ہو جاتا ہے، جس سے روحانی پیس اور جسم کی کیمسٹری اچھی ہو جاتی ہے۔ اور نماز کی ہر موومنٹ کا ڈیزائن قرآن نے خود بتایا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام میں، قعود میں اور اپنے جانب پر۔ یعنی ہر موومنٹ اللہ کی عبادت اور انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ یعنی قرآن کا ڈیزائن اس علم سے ملتا ہے جو مائکرو چپس اور ماڈرن ٹیک انجینئر ڈیزائن کرتے ہیں، مگر قرآن کی آرکیٹیکچر ان سب سے بڑھ کر ہے۔ ہر انسان کی زندگی قرآن کی آرکیٹیکچر کے مطابق ہے، چاہے وہ عبادت کر رہے ہوں یا پھر آفس میں کام کر رہے ہوں۔ موومنٹ وہی ہے جو قرآن نے سیٹ کیا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کی ماڈرن سائنس بھی مانتی ہے کہ سجدہ کرنے سے انسان کی باڈی کی کیمسٹری، ہارمونز، موڈز اور انرجی سب کچھ پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹرز بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ سجدہ نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ جسم کی بایولوجیکل حالت بھی بہتر کرتا ہے۔ قرآن نے سجدہ کو سب سے عظیم عبادت بتا کر ہمیں لائف چینجنگ سکسیس کا راز بتا دیا ہے، پر ہم غور نہیں کرتے۔ اور جب انسان بیٹھتا ہے یعنی قعود کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس حالت کو اصل سوچ، تدبیر، پلاننگ اور تحقیق کا وقت سمجھا جاتا ہے، اور تب بھی جب آپ کسی اہم فیصلے، ریویو یا پھر سوچ وچار میں مصروف ہوتے ہو، اور یہ سب کچھ اکثر آپ بیٹھ کر کرتے ہو۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی کام کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہو یا کوئی چیز گنتی کر رہے ہوتے ہو تو آپ بیٹھ کر ہی وہ کرتے ہو، اور وقت تصدیق یا پھر سائن کرنے کے لیے بھی انسان ضرور بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ پوزیشن انسان کو سکون، سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اور جبکہ قیام یا پھر اسٹینڈنگ پوزیشن میں آپ تیزی سے کام کر سکتے ہو، آپ ایکٹیو رہتے ہو، لیکن گہرا سوچنا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت۔ اور قعود کی پوزیشن اصل میں انسانی جسم کی شیپ جو تدبیر، پلاننگ اور تیاری کا اظہار کرتی ہے، یعنی کوالٹی رکوع کی عبادت میں بھی نظر آتی ہے۔ اور رکوع اصل میں قعود کی ایک ڈیزائن ہے، مطلب جب آپ رکوع کرتے ہو تب آپ کا اوپر کا پارٹ ہارزنٹل ہو جاتا ہے اور لوور کا پارٹ ورٹیکل ہو جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔
جیسے ایل شیپ یا پھر لام شیپ. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت اور روزمرہ کی زندگی میں قود کا سائنس برابر ہے. جب بھی انسان رکوع کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے سب سے عظیم ایکٹیویٹی کے لیے، سجدہ کی طرف. مطلب عبادت کی ہر پوزیشن انسان کو مینٹلی اور فزیکلی ریڈی کرتی ہے تاکہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح سے پیش کر سکے. ذرا سوچئے، ہر دن انسان کتنی بار قیام کرتا ہے، جیسے بیڈ سے اٹھ کر آفس جانا، اور پھر کتنی دفعہ بیٹھتا ہے آفس کا کام، کھانے کے ٹیبل پر اور گاڑی چلانے کے وقت بھی، اور پھر کتنی دفعہ وہ سائٹ پر ہوتا ہے اپنے، تب جب وہ اپنے بیڈ پر سوتا ہے یا پھر آرام کرتا ہے. اور یہ 3 بیسک موومنٹس ہر انسان کی روٹین کا حصہ ہیں. انہیں بدلا نہیں جا سکتا، ہم اس فطرت کو چینج نہیں کر سکتے. اور ہر دن کی شروعات قیام سے ہوتی ہے، اور پھر قعود کی پوزیشن میں ہم پلاننگ کرتے ہیں، ریکارڈز کو دیکھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور پھر اپنے جانب پر آ کر ریچارج کرتے ہیں. یعنی ہم لیٹ کر آرام کر کے اپنے آپ کو ریچارج کرتے ہیں. اور نماز کی ہر پوزیشن بھی انسانی زندگی کی ڈیلی سائیکل کو ریفلیکٹ کرتی ہے. یعنی 3 ایکٹیویٹیز، یعنی قیام، قعود اور رکوع بھی شامل ہے اس میں. اور جنب یا پھر سجدہ قرآن کی آرکیٹیکچر میں شامل ہے. اور یہ سب کچھ الف لام میم کی صورتوں میں سمائی ہوئی ہیں. الف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف کا مطلب ہوتا ہے قیام، اسٹریٹ ورٹیکل لائن. اور لام کا مطلب ہوتا ہے قعود یا رکوع، ایل شیپ، انٹرسیکشن آف ورٹیکل اینڈ ہارزونٹل. اور میم کا مطلب ہوتا ہے سجدہ، سبمیشن یا پھر لیٹے ہونا. تو جسم کی بنیادی ریچارج پوزیشن ہے یہ. اور انسان جب سجدہ کرتا ہے یا اپنے سائڈ پر سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے جسم نے میم کی پوزیشن لی ہوتی ہے، جسے ایک بڑی ٹرائنگل یا پھر کلوز شیپ کی طرح آپ سمجھ سکتے ہو. مطلب جب بھی انسان دن کی ایکٹیویٹی شروع کرتا ہے، جیسے کہ اٹھنا، قیام، اور کام کرنا یا پھر سوچنا، قعود، رکوع، اور پھر آرام کرنا یعنی سجدے پر یا پھر لیٹے ہونا اپنے بیک پر یا پھر سائڈ پر. اور یہ سب کچھ قرآن کے کوڈ کی آرکیٹیکچر کو پورا کرتا ہے. اور آپ نماز کی ایک رکعت پر بھی فوکس کریں. پہلے اس میں آپ کھڑے ہوتے ہو یعنی الف کے شیپ میں ہوتے ہو، اور رکوع کرتے ہو تو لام کے شیپ میں، اور سجدہ کرتے ہو تو میم کے شیپ میں. یہ الف لام میم کا اصل کوڈ ہے جو زندگی کی انرجی کو ریچارج اور خوشی کا راز ہے یہ. اور اگر آپ قرآن پر گہرائی سے غور کریں تو صرف الف لام میم ہی نہیں بلکہ الف لام را بھی ایک مہم آرکیٹیکچر ہے جس کے بارے میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے. اور اس پر ضرور میں الگ سے ایک سیریز بھی سٹارٹ کرنے والا ہوں انشاءاللہ. اور ابھی ذرا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے. الف لام میم میں زندگی کے بنیادی ایکٹیویٹیز، انرجی اور ریچارج اور پرسنل ڈیولپمنٹ کور ہوتے ہیں. لیکن الف لام را میں اس سے بھی آگے کا راز ہے. الف میں آتا ہے زندگی کے تمام قیام، یعنی جتنی بار بھی آپ موومنٹ کرتے ہو، ایکسپیرینس لیتے ہو، کھڑے ہوئے ہو، سب کور ہو گیا. اور لام کے اندر آتا ہے پلاننگ، تدبیر، سوچنا، کیلکولیشن، یہ سب کچھ. اور جتنی بار بھی آپ بیٹھ کر ریویو کرتے ہو، فیصلے کرتے ہو، سائن کرتے ہو، یہ سب کچھ لام کی پوزیشن میں ہے. اور را میں کیا آتا ہے؟ را میں ہے رزلٹ، رابطہ، نیٹ ورک، کامیابی، ایکسپیرینس. اور جب بھی انسان اپنی کیریئر، پرسنل لائف یا کسی بھی موقع پر سکسیس حاصل کرتا ہے تو وہ را کی ڈیسٹینیشن پر ہوتا ہے. ہر سکسیس کی بنیاد قیام اور قعود کی سٹیج کے بعد ہوتی ہے. یہ آپ سمجھ سکتے ہو میری ساری باتوں کو سمجھ کر. تو چلیے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ مثال دیکھیں. مان لیں کہ آپ کسی بہت ہی سکسیسفل انسان کے ساتھ ملتے ہیں، جیسے کروڑ پتی یا پھر کوئی ارب پتی یا پھر کوئی لیڈر. وہ انسان آپ کو اپنی کامیابی کی کہانی سناتا ہے جو اصل میں اس کی زندگی کی تمام قیام یعنی موومنٹس، اسٹرگل، قعود، پلاننگ اور تدبیر، اور را رزلٹ، کریکشن اور کامیابی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور سورہ یوسف، سورہ یونس اور سورہ ہود، سورہ ابراہیم، یہ تمام صورتیں الف لام را کے کوڈ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں جس میں انڈیویجول کامیابی، ایکسپیرینس اور رزلٹ کی ڈیٹیل ملتی ہے. اور سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان،
یہ صورتیں الف لام میم کی آرکیٹیکچر کی مثالیں ہیں جن کے نام آپس میں ظاہری کنیکشن رکھتی ہیں، لیکن زندگی کی بنیادی سائنس کے مطابق ہے یہ۔ لیکن سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، یہ ساری صورتیں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کا تھیم کیا ہے؟ ان کی تھیم ہے کامیابی، انڈیویجول اچیومنٹ، یا پھر یہ اپنی تقدیر بنانے سے ہے۔ اور سورہ الحجر کا نام بھی ہجر ہے، جس کا مطلب ایریا آف انفلوئنس، یعنی انسان اپنی زندگی میں جہاں کامیاب ہوتا ہے وہ اس کا سیف زون اور ریزلٹ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آرکیٹیکچر یعنی الف لام میم اور الف لام را ہر انسان کی زندگی، اس کی ڈیلی روٹین، سوچ، ایفرٹس اور اچیومنٹس کا کوڈ ہوتا ہے۔ زندگی کی بیسک پوزیشنز، کھڑے ہونا، بیٹھے ہونا اور سجدے میں ہونا، سب کچھ قرآن کے پیٹرن کے مطابق ہے۔ ہر اچھی سکسیس، رزلٹ یا پرسنل ہیپینس اس قرآن کی کوڈ کا نتیجہ ہے، اور یہ سسٹم ہر دن کی ایکٹیویٹیز میں چھپا ہوا ہوتا ہے جو انسان کو روحانی اور جسمی طور پر بیلنس اور کامیابی دیتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے، قرآن میں جو صورتیں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں وہ اصل میں انسانی زندگی کی کامیابی، ترقی، پرسنل ایکسپیرینس اور استقامت کا ایک قرآنی کوڈ ہے۔ جو کوئی بھی اپنے زندگی میں سکسیس، اپنے پرسنل سکلز یا کسی بھی مقام پر اچیومنٹ، ایکسپیرینس حاصل کر لیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان صورتوں کو غور سے پڑھے، کیونکہ ان صورتوں میں سکسیس اور پرسنل اچیومنٹ کی آرکیٹیکچر سمائی ہوئی ہے۔ یہ صورتیں انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ کامیابی کا اصل نسخہ اللہ کا کلام میں موجود ہے، اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ لیکن الف لام میم کی آرکیٹیکچر الف لام را سے بھی زیادہ وسیع ہے اور گہری بھی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، روم، عنکبوت، لقمان اور سجدہ۔ یہ سب صورتیں الف لام میم پر مبنی ہوتی ہیں، اور یہ انسانی زندگی کی تمام شاخاؤں کے پہلو اور تفصیل اور سب ڈویژن کو کور کرتی ہیں، اور ان سورہ میں زندگی کے تمام تضاد، مسائل، ڈویژن اور سلیوشن ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی قرآنی کوڈنگ ہے جو زندگی کو ہر پہلو سے ریگولیٹ کرتی ہے۔ اور جب ہم الف لام میم کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ 3 حروف اصل میں 3 بنیادی موومنٹ کو سمبلائز کرتی ہیں: قیام، رکوع اور سجدہ۔ قیام یعنی الف یعنی انسان کا سیدھا کھڑا ہونا، اور رکوع یعنی لام یعنی جسم کا انٹرسیکشن یا پھر جھکنا، اور سجدہ یعنی میم یعنی خود کو پوری طرح سے جھکا لینا اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے سر جھکا لینا۔ تو یہ 3 موومنٹ صرف نماز کی ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام ایکشنز، انرجی، ریچارج اور سیلف امپروومنٹ کا کوڈ ہے، اور ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت سجدہ کو ملتی ہے۔ سجدہ ہر مسئلے کا سلیوشن، طاقت کا ریچارج اور نور کی بارش ہے۔ سائنس بھی مانتی ہے کہ جب بھی انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا جسم، اس کی انرجی، اس کی برین کیمسٹری اور نفس سب کچھ پازیٹیو سگنل حاصل کرتے ہیں۔ اور قرآن کی وہ آخری صورت جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ سجدہ۔ اور سجدہ کی امپورٹنس اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب بھی انسان اپنی لائف سے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، انرجی ڈرین ہو جاتی ہے اس کی، اور بہت زیادہ سوچ، اینزائٹی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ کر کے ایک بار دیکھے، تو انسٹنٹلی اس انسان کو انرجی اور سکون مل جائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ کر کے ایک بار آزما کر دیکھیں۔ سجدہ انسان کی بیٹری کو آسان اور تیزی سے ریچارج کرتا ہے، جیسے کہ آج کل وائرلیس چارجنگ ہوتے ہیں۔ قرآن کی صورتیں، اسپیشلی الف لام میم والی صورتیں، انسان کے اندر وائرلیس طور پر روحانی اور جسمانی قوت بڑھا دیتی ہے۔ اور ایک مسلمان جب سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے یا پھر ان سورہ کی شروع کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر روحانی سکون آ جاتا ہے، جیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو راحت ملتی ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں سب سے اہم عبادتیں 2 بتائی گئی ہیں، وہ ہے سجدہ اور تسبیح۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ملائکہ، فرشتے دن اور رات تسبیح کرتے ہیں،
اور جب بھی انسان سجدہ کرتا ہے تو اسے اللہ کے سب سے قریب پاتا ہے۔ سجدہ نہ صرف آپ کو روح کو لے کر جاتا ہے بلکہ جسم کا بھی بلڈ فلو، ہارمون پروڈکشن اور انرجی لیولز بڑھاتا ہے اور انسان کی زندگی میں بہتری لاتا ہے۔ اگر انسان سائنٹیفکلی سوچے تو سجدہ نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ جسمانی ہیلتھ بھی لاتا ہے، جیسے میں آپ کو یہ بات بار بار بتا رہا ہوں۔ اور تسبیح سے انسان کو انر پیس اور روحانیت اور پروڈکٹیوٹی ملتی ہے، جبکہ سجدہ انسان کی باڈی، سول اور مائنڈ کی چارجنگ کرتی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں، اللہ اسے آپ کے دل میں سماتے ہیں اور اس سے آپ کی زندگی بدلتے ہیں، اور اسے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اور انہیں بھی فائدہ پہنچائیں۔ اور اگر میرے کام کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے اس QR کوڈ سے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، یا پھر نیچے جوائن بٹن پر کلک کر کے وہاں سے آپ اس چینل کا حصہ بن سکتے ہو اور مجھے کنٹریبیوٹ کرتے رہ سکتے ہو۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔